عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا، خدا کی قسم تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صفات بیان ہوئی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ سخت گو ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ عفو درگزرگی سے یعنی درگزر کرنے سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیں گے جب لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھولیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے بھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں ان کی اگلے پچھلے تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کیے جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہے، اور برے اچھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی الحمد کہیں گی، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضاؤں میں گونجے گی۔ وہ نماز میں ایسے دھیمے آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کے صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور نماز کی صفوں کی طرح ان کی میدان جنگ میں صفیں ہوں گی۔ اور وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتلایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہ جیسے گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتا ہے۔ گدھ ایک جانور ہے جو اپنے گھونسلے پر جو ہے نا، یعنی بارش کے موقع پہ، دھوپ کے موقع پہ اپنے گھونسلے کے اوپر اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا سایہ کرتا ہے۔ اور میدان جنگ میں سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوں گی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور ہر چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنے نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، میان کمر پر لنگی باندھیں گے، اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔
یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، یعنی ہم لوگوں کی، جو ہم اللہ کے نبی کی امت ہے، ہماری صفات جو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کتابوں میں بھی نازل فرمائی تھی، تورات میں، زبور میں، پچھلے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی بشارتیں دی تھی اور اس امت کے فضائل سنائے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا، وہ کوہ طور پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسی امت آنے والی ہے کہ جب وہ چڑھائی پر چڑھے گی تو اللہ اکبر کہے گی، اور جب نیچے اترے گی تو سبحان اللہ کہے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، یہ میری احمد کی امت ہے۔ پھر پڑھا کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، یہ میری احمد کی امت ہے۔ تو اس طرح دو چار اور بھی اس طرح فضیلت لکھی تھی۔ سب پڑھنے کے بعد جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، یہ تو میری احمد کی امت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس امت کی بشارتیں دی گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عیسیٰ، یہ امت یہ میری احمد کی امت ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر مجھے یہ امت نہیں ملتی تو یا اللہ مجھے بھی اسی امت میں سے پیدا فرما دے۔ یہ اس کی برکت تھی کہ یہ امت جو ہے نا نبیوں کے کام کرنے والی، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی ہے، کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائے گی اور برے کاموں سے منع کرے گی۔ تو یہ اس امت کی کچھ چند فضائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے۔